Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to begin unit number 3 in your textbook. So we have seen that the first unit in this book's been very well arranged thematically. So the first unit, as you saw, was about vision and mission. And the second one was called hope and aspiration. Now this one, the third unit, is called duty and responsibility. As you're entering that time in your life where you start taking responsibilities, where new dimensions of life open up to you, and you're required not just to take in, you are not just a responsibility of your parents and your society. Now it's time that you have certain responsibilities to fulfill, and life is mostly the bigger responsibility that you take voluntarily and do it properly, the better you become in life and the greater reward you get from society. تو یہ وہ ایج ہے آپ کی لائف کا جب آپ کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ پہ پڑتی ہیں جو ہم سب نے کرنی ہوتی ہیں, اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو بندہ خود اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے, اینڈ دیٹ میکس دا چینج ان ہز لائف. سو کچھ اسباق ہیں اس میں جو ہمیں ہسٹری سے ملیں گی. ایک چائنیز اسٹوری ہے, and then there's a poem called If, which is a very famous poem. So lesson from the Battle of Uhud. This is from Islamic history, and today we are going to start with a lesson from the Battle of Uhud. So as mostly the things that are included in English you are already familiar with through Islamiyat, through your Urdu or through other sources. So اسلامی تاریخ کا یہ ایک بہت اہم غزوہ تھا, اور مسلمز کی جو اسٹرگل تھی اس میں یہ سیکنڈ بڑی مشکل تھی جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا. سو اس کی ہسٹری پڑھنے سے پہلے آپ کو بیٹل آف بدر کی ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ بیٹل آف بدر میں کیا ہوا تھا. سو یو آل نو دیٹ ان بیٹل آف بدر تعداد میں بہت کم بظاہر لگنے والے مسلمانوں نے کفار مکہ کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دی, اور بہت بری طرح سے شکست دی. سو ان کے اندر جو جذبہ تھا, جو ول پاور تھی, اور جو اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لڑنے کا جو ایک جنون تھا ان کے اندر, اس نے کفار کے بظاہر ہتھیاروں سے لیس اور تعداد میں بہت زیادہ بڑے لشکر کو شکست دینے کا, اس وجہ سے کفار کو بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. ان کو اپنی بہت زیادہ بےعزتی محسوس ہوئی. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک سیکنڈ بیٹل کرنے کا سوچا, اور اس کی مکمل تیاری کے ساتھ وہ مکہ کی طرف آئے. سو لیٹس اسٹارٹ what happened. It was fury, it was wrath, it was vengeance. Now یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ پچھلی بک سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس کو ری رائٹ کیا گیا ہے, اور آئی وڈ سے کہ اچھا لکھا گیا ہے اس بار. سو اٹ واز فیوری. فیوری غصے کو کہتے ہیں جب آپ کا غصہ اچانک قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور اس میں وائلنس آ جاتی ہے. اٹ واز ریتھ. ریتھ بھی شدید قسم کے غصے کا نام ہے. اٹ واز وینجینس. وینجینس بدلہ لینا. آپ کے ساتھ اگر کچھ برا کسی نے کیا ہے تو اس کو جواب دینا, اس کا نام وینجینس ہے. اینڈ ابو آل اٹ واز دی ignominy آف defeat in the battle of بدر. اور ان سب سے بڑھ کر بدر کی جنگ میں جو شکست تھی اس کی بدنامی, اس کی بےعزتی تھی. that brought the Quraysh of Makkah at the threshold of Medina. جس نے قریش جو قبیلہ تھا مکہ کا اس کو مدینہ کی دہلیز پر دوبارہ واپس کھینچا. ٹو سیٹل دا اسکور, تاکہ وہ لوگ اپنا اسکور برابر کر سکیں. سیٹل دا اسکور ایڈیمیٹک فریز ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ چکا دینا.
یا حساب برابر کر دینا. ٹو سیٹل دا اسکور آف بدر ود مسلمس، تو وہ اس لیے آئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا بدلہ برابر کر سکیں اور جو ان کو کی بےزتی ہوئی تھی اس کا وہ بدلہ لے سکیں. Abu Sufyan, the commander-in-chief, was leading the mighty force of 3,000 seasoned warriors. اب ابو سفیان جو کہ مکہ والوں کے کمانڈر ان چیف تھے، بڑے لیڈر تھے، was leading the mighty force of 3,000 seasoned warriors. وہ ایک مائٹی کہتے ہیں پاورفل، بڑا، ایک فوج کو جو کہ بہت بڑی فوج تھی، اس جیوگرافی اور اس سیٹنگ کے لحاظ سے اس میں 3,000 سیزن وارئرز تھے، سیزن تجربہ کار جنگجو تھے. 700 مین ان آرمر، ان 3,000 میں سے 7,000 نے ذرہ بختر پہنا ہوا تھا، یعنی آرمر تھے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جیسے ٹینکس آرمر ہوتی ہیں، اس زمانے میں ذرہ بختر جس نے پہنا ہوتا تھا اس کو آرمر کہتے تھے. اینڈ 200 مین آن ہارس بیک، اور 200 گھڑ سوار تھے ان کے پاس، یعنی گھوڑوں کی تعداد 200 تھی. اس زمانے کی کیولری آپ سمجھ لیں. accompanied by fiery band of women، اور اب ان کے ساتھ اب جب لڑائی لڑی جاتی ہے اس میں مورال ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے، آپ کا جوش، آپ کا جذبہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے، ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی جنگ کے جیتنے میں اور ہارنے میں. جس فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے، جس کے جذبے اوپر ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو شکست دے دیتی ہے. جس کا جذبہ نہیں ہوتا وہ بے شک طاقت میں بڑی کیوں نہ ہو وہ شکست کھا جاتی ہے، جیسے کہ بیٹل آف بدر میں ہوا تھا کفار کے ساتھ. ان کے ساتھ انہوں نے اپنے مورال کو ہائی رکھنے کے لیے ابو سفیان نے یہ کیا کہ خواتین کا ایک گروپ ان کے ساتھ کیا، جس کی کمانڈ انہوں نے ہند کو دی. ہند ایک خاتون تھی. تھمپنگ ٹیمبورین اینڈ سنگنگ enthusiastic وار بیلز. اب انہوں نے ٹیمبورین ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے دف کی قسم کا، جس میں کچھ بیٹس آپ بجاتے ہیں، تو انہوں نے ٹیمبورین ان کے ہاتھ میں تھی. ٹیمبورین امیج اگر ہم دیکھ سکیں، اوکے دس از اے ٹیمبورین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں. سو ہند کا جو گروپ تھا، جو خواتین کا گروپ تھا، یہ عربوں کا ایک روایتی میوزیکل انسٹرومنٹ تھا. اس کو لے کے اور وہ ان کا جوش بڑھانے کے لیے گیت گاتے ہوئے ان کے ساتھ آ رہی تھیں. تھمپنگ ٹیمبورین اینڈ سنگنگ enthusiastic وار بیلڈس. اور 6 سپٹمبر آپ نے دیکھا کہ ہمارا بھی ڈیفینس ڈے تھا، تو اس دن نغمے گائے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے انتھوزیاسٹک جوش سے بھرپور گانے تیار کیے ہوئے تھے، سانگز بنائی ہوئی تھیں تاکہ اپنے سولجرز کا مورال وہ بلند کر سکیں. When the news of the marching enemy reached the beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب جب اس زمانے میں بھی جاسوسی کا ایک نیٹ ورک ہوتا تھا ہر ملک کا، ہر اسٹیٹ کا، تو مدینہ کی ریاست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اس طرح کی ایک آرمی ابو سفیان کی قیادت میں ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ ان کے ارادے ہیں. He convened a meeting of his comrades to work out a strategy for defense. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی ایک میٹنگ بلائی تاکہ کوئی اسٹریٹجی، کوئی طریقہ کار وضع کر سکیں کہ ہم نے مدینہ کا دفاع کیسے کرنا ہے. So looking at the strength of the enemy، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کی تعداد کیا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
دشمنوں کی تعداد کیونکہ زیادہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے the beloved prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wanted to adopt a defensive strategy. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب جانا کہ اس سچویشن میں جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جو حکمت عملی ہونی چاہیے وہ ڈیفینسو ہو، آفینسو نہ ہو. اب جنگ میں یا تو آپ اٹیک کرتے ہیں دوسرے پہ، یا پھر آپ کوئی پوزیشن سنبھالتے ہیں اور دشمن کو اٹیک کرنے دیتے ہیں. آپ کو جس طرح ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے آپ اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کیونکہ دشمن تعداد میں زیادہ ہے اس لیے مسلمانوں کی اسٹریٹجی ڈیفینسو ہونی چاہیے. ان کو ایک جگہ پہ اچھی پوزیشن بنا کے بیٹھنا چاہیے اور دشمن کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ اٹیک کریں، اور مسلمان اپنے فرصت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان سے نبٹ سکیں. allowing the enemy to besiege the city of مدینہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہمیں دشمن کو مدینہ کا محاصرہ کرنے دینا چاہیے. اچھا، اب مدینہ کا محاصرہ ایک سٹی ہے، اس کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو اس کا آپ کو اس کے ارد گرد کی تمام جگہوں کا پتہ ہے. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے جنگ میں کہ آپ کو جس جگہ کا پتہ ہے آپ ادھر انٹرنسڈ ہو جاتے ہیں، دشمن کو مشکل ہوتا ہے اس جگہ سے آپ کو اکھاڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنانا چاہا. The act of beleaguering would have greatly dissipated the strength of the enemy. اس سے کیا ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. یعنی دشمن کو محاصرہ کرنے کے لیے آپ کو اس مدینے کے چاروں طرف گھیرا ڈالنا پڑتا. اگر آپ یہ امیج دیکھ سکیں، this is one image where they have depicted, let's say this is مدینہ. یہ مدینہ ہے، اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں. تو یہ ایک ڈیفینس آپ کی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے اس اسٹریٹجی میں، کیونکہ آپ کو کچھ جگہوں پہ اپنے سولجرز رکھنے پڑیں گے، باقی جگہوں سے آپ کو دفاع کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دشمن اس طرح سے کیا ہو جائے گا، وہ پھیل جاتا، وہ چاروں طرف اس کی تعداد پھیل جاتی. تو مسلمان پھر اپنی فرصت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جہاں وہ کمزور ہوتے ہیں ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں. would have greatly dissipated. Dissipate کہتے ہیں کم کر دینا. Strength of the enemy and the Muslims could have easily decimated. Decimate کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا ختم کر دینا in phases. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہم فیز وائز پھر ہم سے نمٹ لیں گے، ایک جتھے سے نمٹ لیں گے، پھر دوسری طرف دوسرے جتھے سے نمٹ لیں گے. اس طرح سے ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا نسبتاً. But the younger elements amongst the Muslims. لیکن مسلمانوں میں ینگ آپ کی طرح کے لوگ بھی بہت زیادہ تھے، نوجوان تھے. Among the Muslims seething with intense desire to annihilate the belligerent enemy. ان کے اندر جوش، ان کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا. اور seething with intense، seething ان سے پھوٹ رہا تھا. intense desire، ایک شدید قسم کی خواہش ان کے دل میں تھی کہ وہ دشمن کو annihilate کریں، اس دشمن کو جو ان کو چین سے جینے نہیں دے رہی اس کو بالکل ختم کر دیں. annihilate کہتے ہیں مٹا دینا. the belligerent کہتے ہیں جو لڑائی جھگڑے والا ہو، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہتا ہو. تو ینگر ایلیمنٹس یہ چاہے تھے کہ ایک ہی دفعہ میں دشمن کا کام تمام کر دیں اور اس بیٹل کو فائنل بیٹل بنا دیں، تاکہ دشمن کو پھر اس طرح کی ضرورت نہ ہو کہ وہ پھر مدینے پہ حملہ کریں. تو یہ جو ینگر ایلیمنٹس تھے انہوں نے انسسٹڈ آن دی بیٹل ان دی اوپن فیلڈ. انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا اور اس پہ اصرار کیا کہ جنگ کھلے میدان میں لڑی جانی چاہیے، اوے فرام مدینہ، اور جنگ کو مدینے سے دور لڑا جانا چاہیے. اب جب آپ میٹنگ کرتے ہیں تو میٹنگ میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے، تو آپ پھر بالآخر ایک رائے پہ متفق ہو جاتے ہیں. اینڈ پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں. ان ڈیفرنس، تو اس سلسلے میں پھر ڈیفرنس کہتے ہیں رسپیکٹ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ینگ نوجوانوں کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈیفرنس ٹو دی انتھوزیازم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
جو ینگ ایلیمنٹس ہیں ان کا جوش اور جذبہ دیکھا تو اس کی رسپیکٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے the brother رسول agreed to confront the enemy in the open outside مدینہ. ان کی رائے کا احترام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, ہم دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں اور مدینے سے باہر کرتے ہیں. When the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam gave order for march to the battlefield, 700 devotees placed themselves at his command. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا تو تعداد مدینہ میں جو جنگجوؤں کی تھی, جو جہاد کرنے والوں کی تھی, وہ 700 کے قریب تھی. انہوں نے اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں رکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہیں, آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. Initially the strength of Muslim army was 1000. اب یہ 700 بچ گئی تھی. شروع میں یہ تعداد 1000 تھی. بٹ عبداللہ بن ابے the hypocrite, لیکن عبداللہ بن ابے اب مسلمان کیونکہ اسلام مدینہ میں پھیل رہا تھا اور کچھ لوگ چالاک لوگ ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے, اپنے مادی فائدوں کے لیے وہ کسی بھی گروپ کا ساتھ دے دیتے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک اس طرح کا گروپ تھا جن کو ہپوکریٹس کہا گیا. ہپوکریٹ کہتے ہیں منافق کو, ایسا بندہ یا ایسا گروپ جس کے بظاہر باہر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں, ان کی نیت مختلف ہوتی ہے اس سے جو وہ لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. تو اب اسلام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس پہ عمل ہوگا. اب عبداللہ بن ابے نے اپنے 300 لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان کو اس بہانے سے, اس پریٹیکس سے پیچھے کھینچ لیا, وہ جنگ سے الگ ہو گئے. that his suggestions were not entertained by the holy prophet. اس نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ اس نے جو جنگ کے لیے مشورہ دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا, تو اس وجہ سے وہ ناراض ہے اور اس طرح سے وہ جنگ نہیں کرے گا. تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا. تو اس طرح مسلمان جو پہلے 1000 تھے اب ان کی تعداد 700 رہ گئی. سو اب آپ نے یہ ہپوکریٹس کے بارے میں جانا کہ ہپوکریسی منافقت کیا ہوتی ہے, اور عبداللہ بن ابے نے عین جنگ کے وقت پہ جنگ نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا, یہ ڈیسائسو یہ شو کرتا ہے کہ وہ منافق تھا, کیونکہ اسلام میں کسی بھی گروپ میں اتھارٹی جو ہوتی ہے ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے. تو اسلام میں ہمارے سپریم لیڈر the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ کوئی بھی حکم دیں اس کو منوان فلفل کرنا ہوتا ہے. So let's move towards the question section. Okay. What was the composition of the army of the Quraysh that marched to Medina? اب قریش مکہ کی تعداد کتنی تھی؟ اٹ واز 3000 کے قریب جنگجو تھے قریش کے. اس کو لیڈ ابو سفیان کر رہے تھے. کمپوزیشن کہتے ہیں اس کی ترکیب کیا تھی, کن کن چیزوں سے مل کے بنا تھا. اس میں آپ آرمر لوگ کتنے تھے ان کی تعداد آپ لکھیں گے, گھوڑ سوار کتنے تھے وہ لکھیں گے. ان کے ساتھ ایک گروپ مورال کے لیے بھی تھا, خواتین کا ایک جتھا تھا جس کی سربراہی ہند کر رہی تھی. تو یہ تمام ڈیٹیلز اس کوشچن میں آئیں گی. What in the opinion of the Holy Prophet was the best course of action with regard to the strength of the enemy? حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک بہت اچھے سپہ سالار تھے, ایک بہت اچھے اسٹریٹجسٹ تھے, تو انہوں نے اپنی جو رائے دی اس میٹنگ میں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رائے دی کہ بہترین طریقہ کار کیا ہے دشمن سے لڑنے کا. اب یہ جو سیکشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے, لیکن کبھی کبھار سمجھوتا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانوں کو رسپیکٹ دیا وہ ایلیمنٹ بھی یہاں پہ آئے گا کہ انہوں نے اپنی جو بیسٹ اسٹریٹجی تھی اس کو فلی انڈورس کیوں نہیں کیا, اس پہ عمل کیوں نہیں کیا, اور نوجوانوں کے رائے کو احترام کیوں دیا. سو
यहाँ पे इसका आंसर है कि looking at the strength of the enemy, the Holy Prophet wanted to adopt a defensive strategy. Defensive strategy आप कब बनाते हैं? जब आपके पास वसाइल कम होते हैं. तो दुश्मन तादाद में 3 गुना बड़ा है, 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, और उनके पास अच्छे हथियार, आपसे बेहतर वसाइल हैं. तो इस केस में बेस्ट स्ट्रेटजी हज़रत सल्लम के मुताबिक डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी कि वो मदीने के अंदर रहें और दुश्मन को मुहासरा करने दें, और फिर दुश्मन के साथ फ़ेज़ वाइज डील करें. यानी एक फ़ेज़ एक जगह पे उनसे लड़ के उनको शिकस्त दें, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह, इस तरह से फ़ेज़ वाइज एक साथ उनके साथ नहीं लड़ें, बल्कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स में उनको इंगेज करें. सो दिस इज़ इट. Okay. Question number 3 है, what strategy did the Holy Prophet have in mind when he thought of allowing the enemy to besiege Medina? अब ये वही strategy है कि इस तरह से दुश्मन की तादाद, जो क़ुव्वत है, वो डेसिपेट हो जाएगी, फैल जाएगी मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और मुसलमान फेज़ वाइज उनसे डील कर सकेंगे. तो ये स्ट्रेटजी थी रसूलुल्लाह की. What were the two opinions regarding facing the army of the Quraysh? तो वो दो opinions क्या थे? वो दो opinions वही थी जो हमने पढ़ा. कुछ लोग जो यंगर एलिमेंट्स थे वो चाहते थे कि मदीने से बाहर खुले मैदान में जंग लड़ी जाए, और हुजूर सल्लम की ये राय थी कि बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि मदीने के अंदर रहा जाए और दुश्मन को मुहासरा करने दिया जाए, और फिर जहाँ पे वो कमज़ोर हों उस जगह पे उन पे अटैक किया जाए. सो एक ये था, और दूसरा ये था कि ओपन में, खुले मैदान में लड़ा जाए और दुश्मन का ख़ात्मा किया जाए. What did the Holy Prophet decide finally? तो बिलाखिर हुज़ूर सल्लम ने क्या फ़ैसला किया? हुज़ूर सल्लम ने फ़ैसला ये किया कि नौजवानों की राय का एहतराम ज़रूरी है, उनका एहतराम किया जाए, क्योंकि उनके अंदर जोश है, उनके अंदर जज्बा है. तो उनके राय के एहतराम में हुज़ूर सल्लम ने फ़ैसला फिर ये किया कि जंग मदीने से बाहर लड़ी जाएगी. What were the two opinions regarding face? अच्छा, ये हो गया था. अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पेजेस, तो उनमें के आंसर्स हम ढूंढेंगे. सो until your next lecture, see you and God bless you.